عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے جو ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی طرف۔ لیکن کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے سلسلے کی ابتدا میں ہم ناظرین کے لیے ایک روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ سلسلے میں الحمدللہ باقاعدہ پریکٹیکل ایک روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم ہماری جو شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار ہیں انور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی بڑی ماشاءاللہ تصویر رکھی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ یا کوئی جن ون اتارنے کا ہے ارادہ، یا جن ون بھگانا ہے آپ نے؟ اتنی موٹی اتنی بڑی تصویر، ماشاءاللہ خیریت تو ہے؟ تسبیح پڑھنے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے ناظرین کو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے ایک پریکٹیکل روحانی علاج کیا سکھا رہے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ بتائیں گے، سکھائیں گے روحانی علاج جس پر ناظرین عمل کر سکیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ناظرین کو زہریلے جانور کاٹ لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ اس طرح جو زہر موذی کیڑے جانور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کہیں اگر جسم پر کاٹ لیں تو اس کا زہر کا اثر ختم کرنے کا روحانی علاج جو ہے یہ انشاءاللہ ہم آج سیکھیں۔ یعنی زہر ختم ہو جائے گا، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو کیا کچھ لکھ کر بتائیں گے، زبانی بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کو لکھ کے دکھا۔ چلیں پہلے لکھ کر آپ ماشاءاللہ بتائیں۔ بسم اللہ۔ میں بھی دیکھوں؟ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھنا ہے بسم اللہ شریف؟ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ؟ جی جی۔ اس میں کیا کوئی مخصوص طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا؟ اس میں جہاں پر جانور موذی جانور نے کاٹا ہے، یا سانپ نے کاٹ لیا ہے، یا بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو اس کا زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے جسم کے جس حصے میں اس نے کاٹا ہے تو وہاں پر انگلی گھماتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سانس میں 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ ایک سانس میں؟ اب کسی کا سانس ہی چھوٹا ہو، اتنا لمبا اس کا اسٹیمنا نہ ہو، پھر کیا کریں؟ تو یہ پڑھنے کوشش کریں گے، پڑھا جائے گا اچھا، 1-2 دفعہ کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی۔ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھیں جی۔ اچھا، انگلی رکھنا ضروری ہے وہاں پر؟ انگلی گھماتے رہنا اس کے سر۔ اب مثال کے طور پر پاؤں پر کاٹا ہے کسی کے، تو اب پاؤں پر اگر زخم ہے تو پاؤں کے زخم پر انگلی گھماتے رہیں اور بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں 7 مرتبہ جی، اس کے گرد گھماتے رہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ بتایا، کسی کے کاٹ لیا بالفعل، اب تکلیف کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اب نہیں پڑھ پاتا ہو، اب خود میں بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو کیا دوسرا کوئی پڑھ کر اس طرح انگلی گھماتا رہے اور پڑھ کر اس پر تم کر دے، کفایت کر جائے؟ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کر دے گا کوئی بھی تو اس سے انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ یہ عمل کیا جائے دن میں؟ ایک بار ہی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دن میں ایک دفعہ کرنا ہے یا صرف عمل ہی ایک دفعہ کیا جائے؟ جس وقت میں کاٹا ہے اسی وقت یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم وہ زہر کا اثر اس کا ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی موذی جانور کاٹ لے، سانپ ہے، بچھو ہیں، بعض اوقات اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، عموماً گھروں کے اندر بعض اوقات آ جاتے ہیں، یا گندگی کی وجہ سے اس طرح کے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جانور پیدا ہو جاتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، تو جسم میں اس کے پھر مختلف قسم کے زہریلے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو پھر آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں درود پاک وغیرہ بھی پڑھنا ہے اول اور آخر، یا صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیں؟
वजीफ़ा कोई भी पढ़ें तो उसके अव्वल और आखिर में एक एक बार या तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अच्छा ये तो हो गया, चले माशाअल्लाह आपने जो बताया अमल कि ये जब काट ले किसी के तो उस वक्त ये अमल किया जाए। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पेशगी कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा रूहानी इलाज, कोई ऐसी दुआ कि अगर हम पेशगी ही वो वजीफ़ा पढ़ लें तो मूज़ी जानवरों से, कीड़े मकोड़ों के काटने से हम महफूज हो जाएं, इसी तरह का एक हिफाजती बंद बन जाए, हिफाजती इक़दामात हो जाएं। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या कबीरू। सही है, ये 7 बार पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद इंशाअल्लाहुल करीम इससे ये मूज़ी जानवरों से काटने से हिफाजत है। और इस वजीफे की एक खुसूसियत ये भी है कि वो हर आफत व बला से भी माशाअल्लाह महफूज रहेगा। अगर होता है ना बाद आप पता है आपको भाई सफ़र में जा रहे हैं, अब सफ़र भी ऐसा होता है बाद औक़ात इस तरह की जगहों पर सफ़र करना होता है कि जहाँ मूज़ी कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बाद औक़ात नुकसान पहुँचा देती हैं, तो आप 7 मरतबा ये पढ़ लें, हिफाजती इक़दामात हो जाएंगे। अच्छा इसी तरह एक और वजीफ़ा है माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन है, हदीस पाक में भी ये बयान किया गया है। एक दुआ है, आप वो दुआ सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह की रहमत से कोई इस तरह की चीज़ आपको ना काट सकेगी ना नुकसान पहुंचा सकेगी। वो क्या, कौन सी दुआ है? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़ लें इंशाअल्लाहुल करीम। ये स्क्रीन पर भी देखिए आपके सामने है, ये नोट कर लें अपने पास। और ये शजरा शरीफ में भी माशाअल्लाह ये दुआ, ये वजीफ़ा मौजूद है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने का ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाहुल करीम हर तरह के मूज़ी जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से आप महफूज। जो वजीफ़ा इन्होंने इरशाद फरमाया है, यही वजीफ़ा पढ़ के बच्चों पर भी दम किया जाए और इनकी हिफाजत रहेगी ऐसे? जी या सिर्फ बड़ों के लिए? नहीं, ये सबके लिए, बच्चे बड़े दोनों के लिए माशाअल्लाह। वालिदैन बच्चों पे दम कर दे पड़ा। हाँ बिल्कुल दम करें माशाअल्लाह। अच्छा ये तो वज़ाइफ आपको 2-2 3-3 आपको वज़ाइफ, एक तो बिस्मिल्लाह शरीफ वाला माशाअल्लाह बताया आपने, या कबीरू वाला भी आपने इरशाद फरमाया, और एक दुआ मैंने अर्ज़ किया आपको। एक मशवरा भी मैं आपको दूँ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए इस तरह का मामला, अब जिस्म में फैल गया है जहर, अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ़ौरन रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता कीजिएगा। इसके ख़ास तावीज़ात होते हैं, कुछ पीने के होते हैं, कुछ पहनने के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की बरकतें होती हैं और अल्लाह की रहमत से आपका ये जहर का असर ज़ाइल हो जाएगा। और अल्लाह न करे कभी इस तरह का हो जाए मामला तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा रूहानी इलाज के बस्ते से, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है कॉल शामिल करने का। देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहसिन अली है और मेरी वालदा का नाम बशीरा मिर्ची है। समस्या ये है कि शादी के साथ नहीं बनते, अगर बनते हैं तो खत्म हो जाते, टूट जाते हैं और कारोबार का नशा है। सही। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद मोहम्मद साजन है। मैं 8 साल का हूँ। मैं हिफ्ज़ कुरान कर रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरी मंजिलें कच्ची हो रही है, रूहानी इलाज बता दे। जी, नेक्स्ट कॉल। सुहेल भट्टी, वालदा का नाम है नजीरा बीबी। मेरा कजन है, वो तकरीबन 6 मंथ से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इस्तिखारा करवाना है उनका। कजन है 6 माह से लापता हैं, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। नाम मोहम्मद अहमद है, मैं पंजाब से हूँ। मेरी वालदा में ये बीमारी है कि उनकी कान में से रेशा आता है और सिर में दर्द रहता है, यानी एक बीमारी ख़त्म होती है दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। मेरी वालदा का नाम नसीरा बीबी है और मेरी नानी का नाम रमजानो है। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद तैयब, वालदा का नाम अमरीन। मसला ये है कि ये जब से पैदा हुआ 3 साल का हो गया तकरीबन बीमार रहता है। नेक्स्ट कॉल। जनाब मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसको नशे की आदत, उसको हम बहुत ज़्यादा समझाते हैं पर मगर कुछ उसकी समझ नहीं आता। बराए मेहरबानी कोई ऐसा अमल बता दीजिए इससे नशे की उसकी आदत छूट जाए, और दुआओं की बहुत गुजारिश है। आपका प्रोग्राम रूहानी इलाज बेइंतहा पसंद किया जाता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर का मामला फरमाए, और जो इस नशे जैसी बुरी आदत में लग चुके हैं अल्लाह पाक इनको भी इससे बचाए और सबके हिफाजती इक़दामात अल्लाह करे हो जाए। नशे की आदत छुड़ाने का है कोई वजीफ़ा कि नशे की आदत छूट जाए? बाद औक़ात इस तरह की बुरी आदतें लोगों को लग जाती हैं, तो क्या वजीफ़ा किया जाए? अल्लाह पाक इनको इस बुरी आदत से निजात अता फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक का सिफाती नाम इसके लिए या खबीरू, या खबीर, या खबीरू। तो ये जिसको इस तरह नशे की आदत हो जाए तो वो इस वजीफ़े को चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ता रहे। वो खुद, यानी जो नशे में मुब्तला है वो खुद पढ़े? जी, खुद। वो खुद कैसे पढ़ेगा? वो तो बाद औक़ात कैफियत में ही नहीं होता, होश में नहीं होता, और अकल बाद औक़ात सलामत नहीं हो पाती, सामने वाले की तमीज़ नहीं हो पाती। अब कैसे उससे वजीफ़ा पढ़वाएं?
ہر وقت تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نشے والی کیفیت میں رہے. بعض کا جس وقت نشہ کرتے ہیں اسی وقت وہ کچھ دیر کے لیے کیفیت ہوتی ہے, اب اس کے بعد جب ٹھیک ہو گیا تو اس وقت میں یہ پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر اچھا وظیفے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی تو خود کا بھی تو ذہن ہونا چاہیے نا چھوڑنے کا. اب وہ نشہ بھی کر رہا ہے اور وہ وظیفہ بھی کیے جا رہا ہے, کوشش بھی کرنی ہوگی, کوشش اس کو اس کے لیے ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے اس بری عادت سے جان چھڑانی ہے. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ یہ اللہ پاک کا صفات نام. یا خبیر وہ آپ نے فرمایا. اچھا بالفعل اگر جیسے نہیں پڑھ سکتا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ عزیز ہیں جاننے والے ہیں پڑھ گئے, نہیں پڑھ سکتے وظیفہ, تو اس کا کوئی دوسرا بھی کوئی ایسا وظیفہ ہو جو کوئی دوسرا کر سکے ان کی طرف سے؟ اس کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام یا حمید ہوں. صحیح. یہ 90 مرتبہ پڑھ لیں. کسی برتن جس طرح یہ پیالہ ہے تو اب اس پہ دم کر لیں, پانی ڈال کے دم کرنا ہے, ایسے دم کر لیں, خالی پیالے پہ دم کر لیں. اب اس میں پانی ڈال کے تو اس کو پیتے رہیں, تو اس سے انشاءاللہ الکریم ان کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. یعنی جو وہ نشے میں مبتلا اس کو پلائیں؟ جی اس کو پلایا جائے. اچھا اچھا. اگر کوئی دوسرا بھی پی لے, جیسے اس گھر میں ہوتا ہے مختلف افراد ہوتے ہیں, کوئی اس کے اثر تو نہیں پڑے گا پھر؟ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ باطنی امراض سے بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. نہیں, میرا عرض کرنے کا مقصد یہ, اگر کوئی دوسرا بھی پی لے اس پیالے میں, دم والے پیالے میں پانی ڈال کر, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. ماشاء اللہ. یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پہ آپ دم کر لیں اور اس میں پانی ڈال کر پلائیں, انشاءاللہ الکریم نشے کی عادت یہ چھوٹ جائے گی اللہ نے چاہا تو. اچھا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ وظیفہ بتایا نا پیالے والا, اس کی ایک اور کمال کی برکت میں عرض کروں. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ صرف نشے کی ہی عادت نہیں, نشے کے ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے اگر اس کی فحش گوئی کی عادت ہے, کسی کی بد کلامی کی عادت ہوتی ہے, بری عادتیں بعض اوقات لگ جاتی ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ عادتیں بھی ماشاءاللہ ختم ہو جائیں گی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ میں سے بھی اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے جیسے بری عادت میں مبتلا ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے, تو آپ بھی ان کو یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وظیفہ بتا سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. جی فیصل الرحیم. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک کال تھی, احمد بھائی نے کال کی تھی, والدہ کے حوالے سے نصیرہ نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام رمضانو بیوی بتایا تھا. کان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کان میں درد ہے اور ریشہ وغیرہ بھی نکلتا ہے. استخارہ کیے, آپ کا استخارے کے اندر بیماری کی طرف اشارہ ہے, میڈیکل بھی آپ چیک اپ وغیرہ بھی کروائیے. کان میں اگر درد ہے, ریشہ ہے, کان کے جملہ امراض کے لیے روحانی علاج ہے, نوٹ کر لیں, اس پہ عمل کیجئے گا, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, یا سمیعو 21 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے کان میں دم کرنا ہے. اپنی والدہ کے کان میں آپ دم کریں 21 دفعہ یا سمیعو پڑھ کر, اللہ نے چاہا تو کان کا درد, ریشہ وغیرہ جو بھی معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے, طیب نام بتایا تھا بچے کا, یہ بیمار رہتے ہیں, استخارہ کیا ہے, ان کا بھی استخارے میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. صحیح. نظر کے حوالے سے وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے, 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر بچے پر دم کیجئے, اور بیماری کے حوالے سے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ بچے کو پانی پر دم کر کے پلائیے, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دی. یہ ایک مدنی منع کی قول تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ منزل میری کچی ہے, یعنی قرآن پاک یہ حفظ کر رہے ہیں اور منزل ان کی کچی ہے, تو اس حوالے سے کیا کوئی وظیفہ, کوئی عمل؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ حفاظ کو یہ مشورہ عطا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے یہ کوشش کریں کہ ڈیلی ایک پارہ قرآن پاک کا یہ تلاوت کرتے رہیں ماشاءاللہ. تو اس سے بھی منزل جو ہے یہ پکی رہتی ہے. اسی طرح حافظہ مضبوط کرنے کا وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے, تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا. ایک اور وظیفہ قوت حافظہ کے لیے بڑا بہترین وظیفہ یہ والا بھی, 3 عدد بادام کی گری لے لیں اور اس پر یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ یہ پڑھ کے تینوں گریوں پہ دم کر لیں. ایک گری اسی وقت کھا لیں, ایک صبح میں اور ایک دوپہر میں کھا لیا کریں. تو اس طرح یہ معمول کریں, معمول میں رکھیں اپنے, تو انشاءاللہ الکریم آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بادام بھی کھاتے رہیں اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا, جسمانی طور پہ بھی ماشاءاللہ بادام کھانے سے طاقت اور قوت نصیب ہوگی. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے, آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز چلائیے. عرفان علی میرا نام ہے اور میری امی کا جنت خاتون. جی. وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری رشتے آتے ہیں, پھر بات پکی ہو جاتی ہے, پھر جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے ہر بات. تقریباً یہ 5 سال سے ہو جاتے ہیں.
اللہ پاک آسانی فرمائے. عرفان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. مجھے سر گھٹنوں کا بہت سخت درد ہے, موریا اور گھٹنے میں چل رہے تو بالکل خاصرا سر کو میرا استخارہ کر دے کو دعا کر. روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے, میری والدہ کا نام صدیقہ بی بی. مسئلہ سبھی یہ ہے کہ میرے پاؤں پہ سوجن ہے اور درد ہے ٹخنوں میں. صحیح, پاؤں میں سوجن ہے. جی نیکسٹ کال. میری مسز کا مسئلہ ہے, نازیہ منور نام ہے, ان کی والدہ کا نام ذکیہ بیگم ہے. ان کے جوڑوں میں بھی درد ہے اور ویسے بھی ان کو بہت درد ہے. جوڑوں میں درد ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد اقبال, والدہ کا نام غلام بی بی. جناب محترم میں کاروبار کرنا مگر کاروبار کوئی نہیں, سارے کی جا رہے ہیں قرضے دے ہیٹ دبائے جا رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے کاروباری جملہ مسائل حل فرمائے, رکاوٹیں دور فرمائے. اقبال بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. نیکسٹ کال. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے, بات ہی نہیں سنتے, بہت زیادہ ضدی ہو گئے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں یا کچھ پڑھنے کو دیں کہ بچے قابو میں آ جائیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے 4 بیٹے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, عبید, محمد بالاج, حذیفہ اور محمد معاویہ. میں نے اپنے ان بیٹوں کو حضرت صاحب سے مرید بھی کروانا ہے, اس کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے, نوازش ہوگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم. اچھا, جنات کو قابو کرنے کا تو ہم نے سنا ہے کہ بھائی اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, جنات کو قابو میں کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال احتیاط بھی کرنا چاہیے اس میں. بچوں کو قابو میں کرنا, اس کے لیے کوئی وظیفہ, کوئی عمل؟ بچوں کے لیے بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھا جائے, اور شروع سے ہی اگر اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بچے فرما بردار بنیں گے, نیک بنیں گے. اور اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے, شروع میں بچہ کہہ کے وہ چھوڑ دیا اس کو, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بات نہیں مان رہا ہوتا. تو اب بچے جن کے کہنا نہیں مانتے, تو اس کے لیے قرآن مجید کی یہ 2 آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآنی آیت جو ہے بچہ جب سویا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر یہ تلاوت کر دی جائے, تو اس سے انشاءاللہ الکریم وہ بچہ جو ہے فرما بردار. اچھا, 2-3 اگر بچے ہوں, جیسے 2-3 ہوتا ہے نا, 2-3 بچے ہیں, دونوں تینوں بڑے ضدی, شرارتی, کہنا نہیں مانتے, اب وہ سو رہے ہیں, تو ہر بچے کے سرانے کھڑے ہو کر وظیفہ کیا جائے گا, یا تینوں ہی بچے جیسے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں تو بیچ میں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ یہ 2 آیات پڑھ لیں؟ جی, سرانے کی طرف کھڑے ہو کے پڑھ دیں, ایک پڑھ دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم کی پڑھ لیں نا تینوں بچوں کے لیے, ماشاءاللہ. اچھا, دوسرا یہ معلوم کر رہے تھے اس حوالے سے, آپ جیسے مرید کروانا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو, ہو سکتا ہے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ماشاءاللہ خواہش رکھتے ہوں کہ ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ سے مرید ہونا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مرید ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے کئی سارے اس میں سلسلے ہیں, جس طرح مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں. اسی طرح شعبہ روحانی علاج کے تحت اس کے بھی سلسلہ ہوتا ہے, مریدین کے لیے نام آتے ہیں, ان اسلام بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو یا بچے جو بھی مرید ہوتے ہیں, تو ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ مکتوب جو ہے وہ بھی پیش کیا. اب آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. جی فیصل بھائی, ہو گئے ماشاءاللہ استخارے؟ ناظرین پھر منتظر ہیں جوابات کے. عرفان بھائی کی کال تھی, والدہ کا نام انہوں نے جنت بتایا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹ ہے, آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پھر کوئی جواب نہیں آتا, ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ کا استخارہ کیا, استخارے کے اندر کوئی جادو بندش اثرات کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. بہرحال رشتے کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے, رشتے آتے ہوں, لگتے نہ ہوں, رشتہ شروع سے ہی نہ آتا ہو, تو اس کے لیے روحانی علاج ہے, اس پہ عمل کریں, اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ آپ کی طرف آئے گا. روحانی علاج کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رشتے کے حوالے سے دعا کیجئے, اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ آپ کی طرف آئے گا. ایک ہمارے احمد بھائی تھے, والدہ کا نام خدیجہ, بتا رہے تھے کہ سوجن ہو گئی ہے ان کو نا, ورم آ چکا ہے, ورم وغیرہ ہو گیا. استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ ہے, اور سوجن کا روحانی علاج میں عرض کر دوں ان کو 3 مرتبہ, بہت آسان روحانی علاج ہے, 3 مرتبہ یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کے سوجن والی جگہ پر دم کریں, اللہ نے چاہا تو سوجن ورم یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایک اور کال تھی, نازیہ نام بتایا تھا, والدہ کا نام ذکیہ بتایا تھا. جوڑوں کے حوالے سے ان کی کال تھی کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے. برای استخارے میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ بندش ہو, جادو ہو. جوڑوں میں درد رہتا ہو, ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں رہتا ہو, یا کمر میں درد رہتا ہو, پٹھوں میں درد رہتا ہو,
درد کے حوالے سے یہ روحانی علاج ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو یہ پڑھتے رہیں, اللہ نے چاہا تو درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. صحیح, ماشاءاللہ. اقبال بھائی تھے, ان کا بھی استخارہ کیا کہ کام بن نہیں پا رہے, قرض چڑھتا جا رہا ہے. استخارہ کیا, دیکھیں آزمائش کی طرف اشارہ ہے, کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بہرحال قرض آپ کا اتر جائے, اس کے حوالے سے آپ جو ہے روحانی علاج یہ کریں, اللہ نے چاہا تو قرض جو ہے ختم ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں, اللہ نے چاہا تو قرض کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام. اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے ناظرین, اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں, اور جو ان ناموں کو پڑھتا ہے نا, اللہ پاک اسے خوشحالی عطا فرما دیتا ہے. یعنی تنگ دستی جو یہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے ماشاءاللہ, اور فراخی ہو جاتی ہے, اس کا دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جاتے ہیں. جب بھی دعا کریں تو ان اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کیا کریں, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا مالک الملک, یا ذوالجلال والاکرام. ان صفاتی ناموں کے صدقے دعا کریں, ان اسماء الحسنہ کے صدقے دعا کریں, دعا بھی قبول ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی. آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز. جی کالز دیجیے گا. ایک بچی کا نام صبا ہے اور ان کی امی کا نام جو ہے ساجدہ ہے. اس کو اچانک پرابلمیں, دقتیں بڑھ رہی ہے, دل کی دھڑکن بڑھ جا رہی ہے اور سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگ رہا ہے, اور ہاسپٹل میں اس کی جانچ وغیرہ کرایا گیا تو سب نارمل نکلا ہے. اور کیا دقتیں پرابلم ہو رہی ہے ذرا آپ ہمیں بتا دیجیے. اور یہ جو پرابلمیں ہوتی ہے رات میں 10 بجے کے بعد سے ہی ہوتی ہے, دن وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا استخارہ کرا دیجیے, اور جیسا بھی ہوتا ہے آپ ہمیں حضرت بتا دیجیے. جی بالکل انشاءاللہ. نیکسٹ کون؟ مدثر عباس بات کر رہا ہوں. کوئی کام کی وجہ سے پریشان ہوں, کام نہیں مل رہا ہے, تو استخارہ کرانا تھا. تو میری والدہ کا نام ہے تاج بی بی. نیکسٹ کال. میرا نام ثناء اللہ ہے, امی کا نام حجاتہ بی بی ہے. ہم نے استخارہ کرانا ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. جی نیکسٹ کال. انور بھائی آپ سے استخارہ کروانا ہے. میرا نام محمد ارسلان ہے اور میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے, اور میری آنکھوں میں درد سا رہتا ہے, اور رات کو نیند بھی بہت کم آتی ہے اور بے چینی رہتی ہے. اس کا استخارہ فرما دے. جی آپ کے لیے کال آئی ہے انور بھائی, آپ استخارہ کیجیے. چلیں, ان کا ارسلان نام انہوں نے بتایا نا, آنکھوں میں درد ہے, تکلیف ہے, طبیعت میں بے چینی ہے, ان کا تو آپ استخارہ کیجیے گا. بقیہ ناظرین کے آپ استخارے کیجیے. جی آپ مجھے کالز دیجیے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور ان کو ڈائلیسس ہوتا ہے. برائے کرم اس کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا, اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا, نوازش ہوگی. کیا روحانی علاج کے بستوں پر ڈائلیسس کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کا روحانی علاج کروا سکیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں, جن کو ڈائلیسس ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہے, اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. اور جی بالکل روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ اس کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اور مریض صحت یاب ہوتے ہیں. میں نے خود الحمدللہ اس طرح کے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے گردوں میں پتھری تھی, جو ڈائلیسس پر تھے, اللہ کی رحمت سے, تعویذات اطاریہ کی برکت سے, روحانی علاج کی برکت سے ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے. الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, اور اللہ کے حکم سے یہ شفائیں ملتی ہیں. تو ضرور بالکل روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجیے گا, اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا. اچھا, وظیفہ تو پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے گردے جیسے خراب ہوں, جو ڈائلیسس پر ہوں, تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ اس کے لیے گردوں کا جملہ امراض جو ہوتے ہیں, یہ گردے ہمارے جسم کے اندر فلٹر کا کام کرتے ہیں, اور مختلف قسم کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں یہ اسے خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں. گردوں کی حفاظت میں لاپرواہی کا انجام جو ہے بعض اوقات یہ بندہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے. اور اس میں جن کے ڈائلیسس ہوتے ہیں یہ تکلیف بڑی اذیت میں ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے, عافیت دے, شفا عطا فرمائے. ان کے لیے ان کے لیے بعض اوقات ہفتے میں 2 مرتبہ کی تو بیچارے 3 مرتبہ جانا پڑتا ہے ڈائلیسس کے لیے. اب بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہو جاتی ہے. دعا بھی فرما دیں, ان کے لیے دعا کا بھی کہا تھا, اور وظیفہ کیا کیا جائے؟ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, جملہ امراض ان کے دور فرمائے, ان کو عافیت نصیب فرمائے. جی اس کے لیے جس طرح تعویذات کا بستے کا عرض کیا گیا, روحانی علاج کے بستے پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی 33 ممالک میں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے, جہاں پر مفت تعویذات دیے جاتے ہیں, مفت علاج کیا جاتا ہے, اور ماہانہ لاکھوں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات سے
कईयों को इस मसले से निजात हासिल होगी, इनके गुर्दों के मसाइल हल हो गए, कैंसर लोगों के ख़त्म हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मदनी बहारें भी हमें मिलती रहती हैं। मदनी चैनल पर भी वक्तन फ़वक्तन इसका सिलसिला चलता रहता है। तो ये गुर्दों के लिए जो रूहानी इलाज है, ये नोट फरमा लें कि बारिश के पानी पर बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पारा 30 सूरह अलम नशरह ये वाली सूरत जो है 11 बार पढ़कर दम कर दीजिए, और दिन में 4 मरतबा यानी सुबह नाश्ते से कबल, ज़ोहर के वक़्त, बाद असर और इसी तरह सोते वक्त ये 3-3 घूंट पानी पीना है। इसमें से मरीज़ को पिलाना है, जो मरीज़ को पिलाना है। और हर बार पानी पीने से पहले दुरूद इब्राहीम जो है ये 7 बार ये पढ़ लिया जाए, और फिर मरीज़ उस पानी को पी ले। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से इनको। जब बारिश के पानी का आपने फरमाया तो थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है कि अब जिन दिनों में की तो बारिश नहीं हो पा रही है, जिसने जमा करके ना रखा हो बारिश का पानी, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे बारिश के पानी पे वजीफा? आम सादा पानी ले सकते हैं जी। इसके लिए फिर एक और वजीफ़ा है, वो सादा पानी पर भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना 7 मरतबा सूरह अलम नशरह ये पढ़कर सादा पानी पर दम कर लें और इसको पिलाएं मरीज़ को। 7 बस्ते से प्लेटें लिख के दी जाती हैं इसके लिए। प्लेटों वाला कोर्स भी करें, काट का अमल करवाएं, तावीज़ भी गुर्दे के लिए खास तावीज़ होता है, लेके इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह करीम शिफा याब। अच्छा, 2 वजीफे हैं माशाअल्लाह आपने इरशाद फरमाया ना। एक तो बारिश के पानी पे पढ़ेंगे तो 21 मरतबा पढ़ा जाएगा जी, वो 11 मरतबा पढ़ेंगे सूरह अलम नशरह। और सादा पानी पर नॉर्मल जो हमारा पानी होता है उस पर पढ़ेंगे तो 7 मरतबा 7 टाइम 7 मरतबा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जो आपने जो वजीफा बताया बारिश के पानी पे दम करना है, तो अगर वही 11 मरतबा पढ़कर सादे पानी पे दम कर लें, या बारिश के पानी पे ही ज़रूरी है? इसमें बाज़ चीज़ों की तासीर होती है ना कि वो उस पानी पर करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब आम सादा पानी का जो वजीफ़ा है वो आपको अलग से दिया गया, तो आप इसको इस्तेमाल करें। सही, माशाअल्लाह, आपको फ़ायदा। तो ये दोनों वज़ाइफ नाज़रीन आपको बता दिए गए। बारिश का मौसम हो तो हुसूल बरकत के लिए बारिश का पानी बरकतों वाला पानी है। कुरान पाक में फरमाया गया व अंज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, तो बरकतों वाला पानी है ये। जब भी बारिश हो तो अपने पास जमा करके रख लें आप, फिर आप ये वजीफा पढ़ के दम कर लें, उस पर 11 मरतबा सूरह अलम। गुर्दे के मरीजों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये तोहफा है। जो डायलिसिस पर हैं, जो गुर्दों के मरीज हैं, गुर्दे में अल्लाह न करे किसी के पथरी है, ज़बरदस्त ये तोहफा है उन मरीजों के लिए। तो अच्छा, यहाँ इसमें एहतियात ये करनी है, इब्तिदाई जो बारिश होती है ना वो पानी ना लें आप। अब जैसे मिसाल के तौर पर बारिश बरसना शुरू हुई, अब हवा में जो गर्द होगा, जो गुबार होगा, जो आबो हवा में जो इसमें जो गर्द गुबार होता है, मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, बारिश के इब्तिदाई पानी के साथ ये नीचे आ रहे होते हैं। वो पानी कुछ देर बारिश बरस जाए और कुछ टाइम निकल जाए, वक्त निकल जाए, फिर वो पानी आप जमा करके उसको छान के अपने पास बोतल में जमा करके रख लें और ये वजीफ़ा पढ़ के दम कर दें। जी फैसल भाई, इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाइए। एक कॉल थी इनकी बच्ची के हवाले से, इन्होंने इस्तिखारा करवाया था कि सबा नाम है, वालिदा का नाम साजिदा है। दिल के अमराज के हवाले से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर में दर्द रहता है। इस्तिखारा किया है आपका? इस्तिखारे में कोई भी जादू बंदिश, कोई असरात का मामला नहीं आ रहा आपके साथ, अलगाज बीमारी की तरफ इशारा है। दिल के जुमला अमराज के लिए ये वजीफ़ा आप नोट कर लीजिए। अगर दिल में धड़कन बढ़ जाए या दिल में दर्द वगैरह रहता हो, वॉल का मसला हो, बहरहाल 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर आप दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं। अल्लाह ने चाहा तो दिल के जुमला अमराज से हिफाजत होगी। हमारे एक और इस्लाम भाई थे, मुदस्सिर नाम बताया था, वालिदा का नाम ताज बीबी बताया था कि काम नहीं है, जॉब नहीं लग रही, तो इस्तिखारा किया आपका भी, इस्तिखारे में कोई आपके साथ बंदिश को जादू का मामला नहीं है। बहरहाल अच्छा रोज़गार आपको मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, इसके हवाले से आप वजीफ़ा पढ़िएगा। नमाज चाश्त के बाद वजीफ़ा करना है 100 मरतबा या बासितु या बासितु, ये आपने पढ़ना है। रोज़गार के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ने चाहा तो जायज़ रोज़गार आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। हमारे एक और इस्लाम भाई थे, सनाउल्लाह नाम बताया था कि शादी को 4-5 साल गुजर चुके हैं, औलाद नहीं है। बहरहाल इस्तिखारा किया है आपका, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश असरात का मामला नहीं है। अल्लाह आपको औलाद नूरीना अता फरमाए। औलाद के हवाले से वजीफ़ा आप नोट कर लीजिए। दोनों मियाँ बीबी हर नमाज के बाद या अव्वलु 41 दफ़ा पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाहुल करीम साहिब औलाद हो जाएंगे। अरसलान भाई थे, वालिदा का नाम रशीदा बताया था। आँखों के अमराज के हवाले से इनका भी इस्तिखारा किया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि जादू बंदिश की वजह से ऐसा मामला हो, बीमारी की तरफ इशारा है। आँखों के जुमला अमराज के लिए ये वजीफ़ा है, नोट कर लीजिएगा। या शकूर 41 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करके आप जो है थोड़ा सा हाथों पे लगा के आँखों पे लगाइएगा, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरसलान भाई के इस्तिखारे का जवाब आपने बताया।
یا چلیں آپ بھی کوئی مدنی پھول دے دیں. ارسلان بھائی نے آپ کا نام لے کے مخاطب کیا تھا. چلیں ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کے آنکھوں کا جو مرض ہے، جو کمزوری ہے، اس کے تعویذ ہوتا ہے نا اس کا، اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے ایک تعویذ ملتا ہے، عرق گلاب میں ڈال کے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم یہ مسئلہ ان کا حل. اچھا، عرق گلاب کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرق گلاب کی بوتل میں ڈال کر، اور آپ نے پانی والا بتایا نا. اب بعض اوقات ڈاکٹر منع کرتے ہیں نا کہ آنکھوں پر پانی نہ لگائیں. اب اسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی دوسرا وظیفہ ہے کہ وہ پڑھ لیا کریں، پڑھ کر دم کر لیں؟ اللہ حضرت امام اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا ایک وظیفہ عطا فرمایا، یہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یقین پختہ ہوگا تو بینائی بھی واپس آ جائے گی. نابینا بھی عمل کریں تو نابینا بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. تو یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے نماز کے بعد، اور جب اس یہاں تک پہنچے ولا یعودہ حفظہما، تو آنکھوں پر یوں رکھ لیں دونوں ہاتھوں کی پوروں کو، اور ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے یہاں ہاتھ رکھ کے. اس کے بعد پڑھ کے آپ دم کر لیں اور دوبارہ سے پھر آنکھوں پر اس کو پھیر لیں. اب اس کے بعد بقیہ حصہ جو ہے یہ پڑھ لیا جائے، ہر نماز کے بعد آپ کریں انشاءاللہ الکریم. نظر کی کسی کو کمزور ہو گئی ہے یا کسی کی بینائی چلی گئی ہے تو وہ بھی عمل کرے تو اللہ کی رحمت سے یہ گئی ہوئی بینائی بھی واپس آ جائے. ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں. ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کی شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تو ہی مسبب الاسباب ہے، سب کے رکاوٹیں بندشوں کو دور فرما، شادی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا ارحم الراحمین، جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، مولا تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا اللہ پاک، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، سب کے دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے، اور ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر فضل فرما، عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.